اپنوں کے ضمیر جھنجھوڑنے کی یہ کاوش قابل تحسین ہے، تو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم احادیث رسول سے تعلق جوڑو۔ بابوں کی حضرتوں کی ملفوظات تو ساری رٹ لی آپ نے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے خطیب صاحب کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے ہم نواؤں کو ایک اچھے انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی، اور جو باتیں کی ان میں سے چند سے ہمیں بھی اتفاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرس کرانے والے ٹرسٹی پیسے کے پجاری ہیں جو اولیاء کے نام پر اپنی دکانداری چلاتے ہیں۔ اگر مزارات سے صندوق اور عورتوں کو روک دیا جائے تو ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ تمہارے عرسوں کی تقریب میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ عرس کرانے والے جاہل، یہ کمیٹی والے، یہ ٹرسٹی لوگ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے۔ میرا کام ہے آئینہ دکھانا، اگر کسی کو برا لگے تو سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ دکھایا جائے گا۔ ٹرسٹی کہتے ہیں جناب اگر عورتوں کو ہٹا دیا جائے انکم کم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں میری قوم، ان جاہلوں کو زیارتوں پر تم نے بٹھایا ہے، انہیں کسی ولی سے محبت نہیں، یہ پیسے کے پجاری ہیں، اسی کی رکھوالی میں بیٹھے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں مزاروں سے صندوقڑی ہٹا دو، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اصلاح کی غرض سے اپنوں کے ضمیر جھنجھوڑنے کی یہ کاوش قابل تحسین ہے۔ ہم باقی ان کے ہم نوا خطباء سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ان خرابیوں اور برائیوں سے روکے، اس مزار پرستی سے روکے جو اسلام کے اندر حرام ہے۔ قبروں پہ سجدے، قبروں کا طواف، قبروں کے لیے ذبح، قبروں کے لیے نظر نیاز، ان مردوں کے نام کو دہائیاں دینا، ان کو پکارنا، یہ چیزیں اسلام میں حرام عمل ہیں۔ یہ اعمال اسلام میں منع ہیں، اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اس خطیب صاحب نے ایک بات کہی، اور اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام نے تو عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں، اور تم نے پیروں کے قدموں اور چوکٹوں پہ ان کو گرا دیا۔ تم سے پوچھتا ہوں، او قوم مسلم، تمہاری غیرت اتنی مر گئی ہے، اسلام نے تمہاری عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا تاکہ ان کی عزت بچے، تم نے پیر کی چوکھٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اس مولوی صاحب کی یہ بات قطعاً غلط ہے کہ اسلام نے عورت کو مسجد میں آنے سے منع کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اور صحابہ تابعین کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ سنن ابی داؤد میں 545 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ذرا غور سے سنیے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو تم اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، ولیکن لیخرجن وہن تفلات، ان کو بھی چاہیے کہ وہ خوشبو لگائے بغیر نکلے۔ تو اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو، یہ حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو آج کوئی یہ کہے کہ اسلام نے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے،
تو وہ اپنے مذہب کے غلط مسئلے کا غلط طریقے سے دفاع کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے مردوں کو حکم دیا کہ اگر عورتیں مسجد میں آنے کی خواہش کریں، اگرچہ ان کے لیے ان کے اپنے گھر میں نماز پڑھنا، ان کے اپنے غرفہ نوم میں، بیڈ روم میں نماز پڑھنا، کوٹھڑی میں نماز پڑھنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اجر میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن ان کو اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری 850 نمبر روایت ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے تو خواتین گھروں کی طرف چلی جاتی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتی، آپ کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتی۔ تو صحابیات امہات المؤمنین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی۔ اس مولوی صاحب نے جو یہ کہا کہ عورتوں کی عزت محفوظ رہے، بھائی اگر عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دینا غیرت کے منافی ہوتا تو کائنات کے سب سے غیور انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے۔ ہاں آپ نے یہ ضرور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ دروازہ مسجد کا عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام کہتے ہیں میں نے اس حکم کے بعد ابن عمر کو زندگی بھر کبھی اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ تو کہا کہ یہ دروازہ خاص کر دیا جائے، اس خواہش کا اظہار تو کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نہ آئے، تم نمازیں اپنے گھروں میں ادا کرو، مسجد میں آنا منع ہے تمہارے لیے، بلکہ مسجد میں عورتیں آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتی۔ اگر یہ غیرت کے منافی ہوتا تو کائنات میں سب سے بڑی غیرت والے، سب سے زیادہ غیرت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اس مسئلے کو بند کر دیتے اور عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ یہ تمہارے اپنے ذہنوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، تمہاری اپنی سوچ و فکر ہے، یا تمہارے مذہب کا غلط مسئلہ ہے جس کو تم نے غیرت کے نام کی آڑ میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مسجدوں کے اندر عورتوں کو نہ لایا جائے۔ وہ حیدرآبادی نقشبندی صاحب کہتے ہیں کہ عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا تو ایک نوجوان چھوکرے کو دیکھا موٹر سائیکل پہ اپنی بیوی کو بٹھا کے جا رہا، میں سمجھا کوئی ایمرجنسی ہو گئی۔ میاں کہاں جا رہے؟ کہا جی میں تو نماز پڑھنے جا رہا عید کی۔ بھائی عورت کے لیے تو عید کی نماز ہی نہیں ہے۔ میرا محلے میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان کیا کرا، عید کے دن میں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہوں، انہیں جو ہے بیگم کو بٹھا لے کے صبح صبح نکل گیا۔ ارے میں بولا یہ کیا قصہ ہے میاں، عید کے دن کہاں لے کے جا رہا؟ مصیبت رہی تو گھر سے عورتوں کو لے کے نکلتے، ہاسپٹل جا رہا یا کسی کا انتقال ہو گیا تو لے کے جا رہا عید کے دن، بولے تو بات، ورنہ عید کے دن تو عورتیں گھروں میں کام کرنے کا رہتا۔ جا کے آپ عیدگاہ کو نماز پڑھ کے آتے کو پکا کے کر کے تیار رکھنا ہے، فاتحہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے، نہیں ابھی نے وہ پکانا کرنا، شیرخرما اور خرما سب بھول گیا، وہ کاجو چیرونجی تلنا، وہ بریانی سب لائٹ لے لیا، بیگم کو بٹھا لے کے نکلا، میں ہارن مار کے رکا، ٹھہر نہیں پوچھیں گے کون مر گئے، کس کا انتقال ہو گیا، کس کو بیماری لگ گئی، پوچھیں گے بلکہ رکایا، کہاں جا رہا ہے میاں؟ ارے وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہا۔ ہاں میں بولا یہ کون سی نماز ہے بھائی، بیگم کو لے کے جا رہا، کوئی نیا نبی تو نہیں آیا تیرے واسطے؟ خدا کی قسم ہمارے مذہب میں 1400 سال سے عورت کبھی نماز پڑھنے عیدگاہ کو، میں بولا تو لے کے نکلا تو کوئی نیا دن تو نہیں نکال لیا؟ بولے نہیں مولانا حدیث میں ہے اما۔ میں بولا 1400 سال سے حدیث ہما کو نہیں ملی، تیرے کو کہاں سے ملی رے بھائی؟ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں توفیق دے کہ تم احادیث رسول سے تعلق جوڑو۔ بابوں کی حضرتوں کی ملفوظات تو ساری رٹ لی آپ نے، کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھ لو۔ اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تاکید کی کہ جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی، حیض کی حالت میں ہیں، وہ بھی عید کے دن نکلے اور وہ مسلمان نمازی عورتوں سے دور رہے لیکن دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ نماز نہ پڑھنے والے ایام میں ہیں تو وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں تو شریک ہوں گی، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے پاس اوڑھنی نہیں اپنی پڑوسن سے ادھار لے لے۔ آپ نے اتنی تلقین کی عورت کو عیدگاہ میں آنے کی، اور تم لوگوں کو یہ شوق کراتے ہو کہ نہیں
یہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے والے بالکل غیرت کے منافی عمل کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، عورت کے لیے آداب بیان ہوئے ہیں کہ وہ باپردہ ہو کر جائے، خوشبو لگائے بغیر جائے، زیور پہنے بغیر، پاؤں کی چھنکار کے بغیر، پاؤں کا کوئی زیور ایسا نہ ہو جس کی آواز نامحرم تک پہنچے، تو وہ زیب و زینت اختیار کیے بغیر عام حالت میں گھریلو لباس میں وہ مسجد میں جائیں اور نمازیں ادا کریں۔ صحیح بخاری 747 نمبر روایت ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء متلفعات بمروطہن ما يعرفن من الغلس۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تو خواتین نماز ادا کرنے کے بعد چادروں میں لپٹی ہوئی واپس چلی جاتی اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ صحابیات کی کیفیت مومنوں کی بیان فرما رہی ہیں کہ وہ مسجد میں آتی اور مسجد سے جب جاتی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فینصرف النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تو خواتین نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹتی اور ان کی حالت کیا ہوتی کہ وہ چادروں میں لپٹی ہوئی واپس چلی جاتی اور اندھیروں کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہ سکتا، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی بہن ہے۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے نماز اندھیرے میں ختم ہوتی اور وہ چادروں میں لپٹی ہوئی اپنے گھروں کو چلی جاتی، کوئی انہیں پہچان نہ سکتا۔ اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے پردے کا اہتمام کر کے عورتیں اگر مسجد میں آ کے نماز ادا کریں تو شرعاً اسلام نے انہیں اجازت دی ہے۔ جس چیز کی اسلام نے اجازت دی کوئی مولوی صاحب اس کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ شرعی دلائل واضح ہونے کے بعد پھر بھی اگر کوئی اس مسئلے پر اعتراض کرتا ہے تو اس شخص سے صحابہ کرام ناراضگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، اذنوا للنساء باللیل الی المساجد، اپنی عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دو۔ تو ان کے بیٹے نے اعتراض کیا اور بیٹے نے اس مسئلے پر انہیں کہا کہ وہ تو اس کو گناہ کے لیے بہانہ بنا لے گی۔ بیٹے کا یہ سواب سن کر صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہما شدید غصے میں آگے اور آپ نے کیا کیا، حدیث کے ذرا الفاظ سنیے، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، ان کے سینے پر تھپڑ مارا، غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سینے پر تھپڑ مارا اور فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور تو کہتے ہیں نہیں، یعنی اس حدیث کا انکار کرتا ہے۔ صحیح مسلم 442 نمبر روایت کے اندر یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات واضح ہوئی، ایک تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت کا مسئلہ واضح ہوا اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ حدیث رسول سننے کے بعد پھر اس کو ماننے کے لیے وہ کوئی حیلہ اور بہانہ بنائے، کوئی اعتراض پیدا کرے، مومن کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو صحابہ اس سے ناراض ہوتے۔ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ، اس کے اپنے بیٹے کے سینے میں مکہ مارا، تھپڑ مارا، ہاتھ مارا، جو مرضی ترجمہ کر لیجئے، بیٹے کے سینے میں مارا۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے، یہ غصے کا اظہار ہے، کیونکہ حدیث رسول سننے کے بعد سر جھکانے کا حکم ہے، گردن اکڑانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے انداز، اپنے فکر، اپنی سوچ پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بزرگوں نے کوئی ایسی بات لکھ بھی دی جو حدیث رسول کے خلاف ہے تو محبت حدیث رسول کی ہونی چاہیے، لوگوں کے اقوال کی نہیں، کہ چونکہ ہمارے حضرت نے یہ لکھا ہے تو ہم نے تو ہر حال میں اس کا دفاع کرنا ہے، بھلے حدیث کا انکار ہوتا رہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن یہ کہتا ہے اگر کسی بزرگ سے غلطی ہو بھی گئی، ہو سکتا ہے انہوں نے توبہ کر لی ہو، وفات سے پہلے رجوع کر لیا ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف ہو گیا ہو، اور ہم اس مکھی پہ مکھی کیوں مارے، ہم اس غلطی پہ غلطی کیوں کریں، ان کے قول کا غلط دفاع کیوں کریں؟ کیونکہ معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔